بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باس آئیں گے تو کھول دیں گے، تب تک اپنی زبان کا استعمال کم کرو ورنہ وہ حال کروں گا کہ اپنی تکلیف پر رو بھی نہیں سکو گے۔ کڈنیپر نے اس کے پیٹ پر لات رسید کرتے کہا تھا، دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ کیا سمجھا، کیا ہوا ہے تم نے؟ مجھے اس نے درد برداشت کرتے کہا تھا۔ ہاں دیکھ لینا اچھے سے، فی الحال پکا مت، مفتے کا دماغ کھال کر ہے۔ اب یو ٹینگے ڈال رومال اس کے منہ میں اور کر بولتی بند اس سالہ کی، چھبڑ پھوکڑ میں بھیجا سکار آئے، اس نے بیزاری پر لہجے میں کہا تھا۔ ٹینگ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں رومال ٹھونسا تھا اور پھر ٹیپ لگا کر منہ بند کر دیا تھا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا وہاں سے اپنے باس کے پاس آیا تھا۔ ٹینگے فون لگا ارسم صاحب کو اور بول کام ہو گیا، آ کر مل لے اپنے اس نئے مہمان سے۔ ٹینگے کے باس نے فلک شگاف کہکا لگاتے کہا تھا۔ ہاں وہ پاگلوں کی طرح ہنستے جا رہی تھی، پیٹ پکڑے دوہری ہو رہی تھی اور وہ داڑے مار روئی تھی۔ اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوتا، جو سنا تھا وہ سچ تھا یا کچھ اور تھا۔ شٹ اپ، چپ کر جو ہمنا، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، مار ڈالوں گی تمہیں، منہ بند کرو اپنا، آئی سویئر۔ اگر تم نے ہنسنا بند نہیں کیا تو آئی ول کل یو۔ وہ ہلکے بل چیخی تھی اس پر۔ کیا مجھے مار دینے سے ارسم کی مایوں ٹل جائے گی یا پھر 2 دن بعد ہونے والا اس کا نکاح؟ آج مجھے شدت سے وہ سانگ یاد آ رہا ہے، یار تیرے سب ناچ رہے، تیری صدقے چلی برات، تیرے میں صدقے جاؤں، تم بھی اچھی اور پیاری بہنوں کی طرح اس پر صدقے واری جانا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس ارسم کو، ہاں واگ پکڑنا اور اس کو امام ضامن بھی باندھنا تاکہ تم جیسی بلا سے وہ دور رہے۔ ہنس سے لوٹ پڑ ہوتے کہا تھا اس نے، تو تم کس خوشی میں خوش ہو رہی ہو؟ تم بھی تو یہی سب کرو گے، اگر ارسم کی مایوں ہے تو ارحام کی بھی تو ہے۔ زینب نے تنفر سے کہا تھا، بالکل ہے، میں نے کب انکار کیا، مگر کیا ہے نا، میں نے تو کب سے اس دل پر پتھر رکھ کر قبول کر رہا ہے اس کا نکاح، بس مجھے تو یہ رخصتی نہیں قبولنی اور نہ ہی کبھی قبولوں گی۔ اس نے ٹھوسدار لہجے میں کہا تھا، کیا کرنے والی ہو تم ایک رخصتی کو روکنے کے لیے؟ زینب نے اس بار اسے گہری نظروں سے دیکھتے اور کھوجتے کہا تھا، تم سے مطلب جو مرضی کروں، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ اس نے کندھے اچکاتے خود کو ریلیکس کرتے کہا تھا، تم دل سے خوش ہو میری بربادی پر؟ اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ نہ زینب بی بی، مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم کیا کر رہی تھی کہ ارسم کو کچھ ہوا تو تم مجھے مار دو گی؟ تو اب سنبھالو اپنے ارسم کو جس کے بل پر اتنا اترا رہی تھی۔ اس نے تو تمہیں وہ کیا کہتے ہیں، دودھ میں مکھی طرح نکال کر ٹھس کر کے باہر پھینک دیا۔ اس نے زہریلے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا، پلیز ہمنا کچھ کرو، میں مر جاؤں گی، پلیز خدا کا واسطہ، میری جان نکل رہی ہے۔ اس نے منت کی تھی، کیا تم مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ اس نے نفرت سے ہنستے ہوئے کہا تھا، سو تم وہ مثال پیدا کر رہی ہو جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، تم وہ کر رہی ہو۔ تو ایک بات میں تمہیں صاف اور سیدھے لفظوں میں بتا دو، اگر تم ایسا کچھ سوچ رہی ہو یوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب خرافات کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس نے تنبیہ کی تھی، پلیز ہمنا، میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، پلیز؟ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے، یہ سب کچھ تمہیں اس دن پاپا کے سامنے منہ کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کیا حشر کیا تھا میرا؟ خود پر آئیے تو گڑ گڑانے والی ہو، میرے تلوے چاٹنے لگی ہو۔ اب کہاں گئی وہ نصیحتیں جو تم مجھے دیتی تھی کہ اشال ہی آرام کا مقدر ہے، پلیز بھول جاؤ اسے، اب اس کا نکاح ہونے والا، خوش رہنے دو ان کو، یہ وہ اور بہت کچھ، اب تم بھی پلیز ان دونوں کو خوش رہنے دو نا، کیوں گھس رہی ہو ان میں؟ اس نے آرام سکون سے طنز کے نشتر برسائے تھے اس پر، ہمنا میں تمہارا خون ہوں، بہن ہوں، تمہیں ترس نہیں آ رہا مجھ پر، میری حالت پر رحم کھو؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، تمہیں آیا تھا مجھ پر ترس جب ارسم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تم نے مجھے اپنے خون کو مارنے کی دھمکی دی تھی، تب کہاں تھی میں؟ یا تمہارا یہ سو کالڈ خون والا ڈائلاگ؟ اصل میں اب تم کو ضرورت ہے میری اور تم میرا استعمال کرنا چاہتی ہو۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی تھی، بھگو کا ذلیل کر رہی تھی اسے۔ پلیز امنا، بس آخری موقع دے دو مجھے، تم جو جیسے کہو گی میں ویسے کروں گی، بس ارسم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گی اور تم میرا ساتھ دینا پلیز۔ اس نے مفاہمت کا راستہ نکالتے کہا تھا، سوچا جا سکتا ہے، مگر جتنی ارسم نے میری توہین کی ہے میں اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔
اس نے نفرت سے کہا تھا ٹھیک ہے تم اسے ذلیل کر دینا، سزا دلوانا، مار پڑوا دینا، مگر جان سے مات مارنا وحد خوشی ہے وہ میری۔ اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، بدلہ تو میں لے کر رہوں گی اس سے، مگر میں تم پر اعتبار کیوں کروں؟ وجہ؟ اس نے انگلی لاب پر رکھ کر بجاتے ہوئے کہا تھا ایک آخری بار اعتبار کر لو، پھر کبھی مات کرنا۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا اوکے ٹھیک ہے بٹ لاسٹ ٹائم ٹرسٹ کر رہی ہوں۔ احسان جتلانے والے انداز میں کہا تھا تھینک یو ہمنا، زینب نے خوشی سے کہا تھا بس پھر ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں کہتے جاؤں تم بس ویسے ویسے کرنا، پھر دیکھنا خس کم جہاں پاک، ٹرسٹ می وہ دونوں کسی پکے بیر کی طرح ہماری جولی میں آ کر گریں گے۔ اس نے ہاتھ جاڑتے ہوئے خوش ہوتے کہا تھا چلو اب تیار ہو جاؤ، پہلے ہمیں مایوں میں جا کر ساری اندر کی خبریں نکلوانی ہیں اور پھر جیسے جیسے میں کہوں گی ویسے ویسے کرتے جانا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا اوکے ڈن اینڈ لو یو تھینک یو۔ اسے گلے لگتے زینب نے خوشی سے کہا تھا، بدلے میں وہ بھی مسکرا رہی تھی کیونکہ جو وہ کرنے جا رہی تھی اس کے لیے بھی اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑنے والی تھی، اور اب جب زینب خود اسے آفر دے رہی تھی تو وہ کیسے اس گولڈن چانس کو چھوڑتی؟ اس لیے بنا دیر کیے ہمیں بار لی تھی اسے تھوڑی باتیں سنا کر۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ ریڈی ہو جاؤ تم بھی۔ ان کے آنے تک وہ زویشہ کی طرف گئی ہیں، اس کی مایوں کا ڈریس لے کر اس نے اپنا ڈریس بیڈ پر رکھتے کہا تھا اور کی سجی آنکھوں کو دیکھا تھا یہ ڈریس؟ اس نے اشار کا ڈریس دیکھتے پوچھا تھا۔ آرام کی ماما دے گئی ہیں، اس نے اپنے ڈریس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تم پریشان کیوں ہو اب تو جیسے تم کہہ رہی تھی سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے نا، اب کس بات کی ٹینشن ہو رہی تمہیں؟ اس نے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا مجھ سے مومن کی لائی گئی ڈریس جل گئی ہے اور میرے پاس یہ ڈریس پہلے سے پڑی تھی، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے مومن، مجھے کسی اور ڈریس میں دیکھ کر غصہ نہ ہو۔ اس نے اس ڈریس کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا جو ہیثم اسے دے کر گیا تھا۔ تو کیا پرابلم ہے یار، اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو تم کیوں ڈر رہی ہے اسے؟ آئی تھنک اسے سمجھنا چاہیے ایسے تھوڑی ہوتا ہے محبت میں۔ مجھے اور آرام کو دیکھ لو، سوائے رومان کے ہمارے رشتے میں آنے کے ہم مکمل ہیں، کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر میری روح فنا نہیں ہو جیسے تمہاری ہو رہی ہے۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا تم خوش ہو نا؟ ایشو سچ میں آرام بھائی بہت اچھے ہیں، تم ایک بار سچے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ فہا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا نہیں میں دل سے نہیں نبھا سکتی یہ سب، میں خوش بھی نہیں ہوں، مگر میں یہ جانتی ہوں کہ میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لوں جانا مجھے ارحام کے پاس ہی ہے، بس قسمت کے اس لکھے کو قبول کر لیا ہے میں نے۔ اس نے پھیکی ہنستے کہا تھا اللہ تمہارے دل میں ارحام کی محبت ڈال دے آمین۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ فہا ایک بات پوچھوں؟ ایشال نے گہرا سانس لیتے کہا تھا میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز کمپیئر ٹو ہیثم اینڈ مومن کس بات کی کمی تھی ہیثم میں؟ مومن سے لاکھ درجے پرفیکٹ ہے، مگر پھر بھی تم نے اسے چھوڑ کر ایک ایسے انسان کو چنا جو تمہیں زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ اس نے اسے کردنے والے لہجے میں پوچھا تھا دل کی بات ہے سب ایشو کسی پر بھی آ سکتا ہے، ویسے بھی میں نے دل سے قبول کیا ہے مومن کی خامیوں کو اچھائیوں کو، خیر تم چینج کر لو میں بھی کر لیتی ہوں۔ اس نے بات کو بدلتے کہا تھا اور اشال نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، اپنے کپڑے لیے وہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال کی تھی، آپ کی بار پھر مومن کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر موبائل بیڈ پر پٹکا تھا۔ ویسے مومن کے گھر سے کون کون آ رہا ہے؟ اشال نے باہر نکلتے پوچھا تھا۔ ہے کون ان کے گھر؟ ایک وہ خود، دوسرے ان کے پاپا، دونوں ہی آئیں گے۔ اس نے بتاتے ہیثم کا لایا ہوا جوڑا اٹھایا تھا اور واش روم میں گھسی تھی۔ وہ جی ایشو بی بیوٹیشین آ گئی ہے، دروازے پر ہونے والی دستک پر باہر کھڑی ملازمہ نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے بھیج دو اسے، اشال نے اندر سے آواز لگائی تھی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی، پنکی نے اس کو صبح سے کچھ بھی کھانے پینے نہیں دیا تھا، کل سے اسے ویسے ہی بخار تھا اور بخار کی شدت سے اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ سارا اور مسٹر بشام صبح سے آفیشیل میٹنگز پر کراچی گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی رات گئے تک ہی ممکن تھی، اور پیچھے وہ نوکروں اور پنکی کے رحم و کرم پر تھی۔ نوکروں کو پنکی نے صاف لہج میں وارن کیا ہوا تھا کہ جس نے منتہا کو کھانا دیا وہ اپنے حشر کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ سامنے بیٹھی مزے سے پیزا کھا رہی تھی اور وہ نیچے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پیزا اس کا فیوریٹ تھا، اسے یاد تھا کہ وہ ضد کر کے اپنے پاپا سے منگواتی تھی اور شیئرنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ جب کبھی وہ صبح سے بھوکی ہوتی اور ناراض ہوتی تو روہیل سے اسپیشلی اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے پیزا لاتے اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ماں باپ کی کتنی بہاریں نچھاور کرتے ہیں نا بچوں پر،
کاش آج وہ زندہ ہوتے تو وہ یہاں نہ ہوتے، ان کے پاس ہوتی ہے اور ایسے ہی لاڑ اٹھوا رہی ہوتی جیسے پنکی کا بھائی اس کے لاڑ اٹھاتا ہے۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، جنہوں نے کبھی اسے بھوکے پیٹ سونے نہیں دیا تھا، اور اب تو وہ ایک ٹائم ہی کھاتی تھی، وہ بھی ٹھیک سے نہیں، اور آج تو بخار کی شدت سے نڈھال ہوئی بھوک کے مارے کھانے کو ترس رہی تھی۔ سر دکھ رہا تھا بھوکے رہنے کی وجہ سے، نہ جسم میں طاقت تھی۔ اسے یاد تھا جب کبھی اسے بخار ہوتا تو اس کی ماں کتنے دن اس سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، اور تو اور جب تک بخار نہ اترتا باتھ روم تک اس کو خود لے کر جاتی تھی، دباتی تھی، وقت پر دوائی دینا، سنبھالنا، فروٹس کھلانا، جوس دلانا، تاکہ وہ جلد سے جلد بھلی چنگی ہو جائے۔ اور اب ماما پاپا کاش میں مر جاتی اس دن آپ کی جگہ، اس نے سوچتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی تھی، کیونکہ پنکی کو اس کا ہچکیوں سے رونا پسند نہیں تھا۔ کیوں کرتے ہیں ماں باپ اتنے لاڑ؟ جب چھوڑ کر ہی جاننا ہوتا ہے، اور پھر جب ایسے لاڑلے رہتے ہیں تو پھر جیتے جی مار جاتے ہیں۔ اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے روتے ہوئے سوچا تھا، ارے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اچھا بخار ہے نا تجھے، اور بھوکی بھی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ پنکی نے اس کے لرزتے وجود کو اور نم آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا، پیزا کھائے گی؟ پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے پوچھا تھا اس سے۔ نہیں، اس نے فوراً سے پہلے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اٹھ اور 4 بار سر مار اپنا اس دیوار کے ساتھ، جلدی کر، اس نے نیا فرمان جاری کیا تھا۔ نہیں پنکی، دیکھو پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے کھانا نہیں مانگوں گی، پلیز مت کرو ایسے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے روتے ہوئے، تو جانتی ہے مجھے نہ نہیں پسند، ادھر میں 4 گنوں، ادھر تیرا سر 4 بار دیوار سے ٹکرا ہے، چل شروع ہو جا۔ 1، اس نے کہتے گنتی شروع کی تھی ہنستے ہوئے، اور پھر اس کے گنتی سٹارٹ ہوتے ہی منتہا نے 4 بار اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارا تھا کہ بری طرح سے خون ابلا تھا اس کے سر سے، اور چکراتے سر کو تھامے وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ لے اب کھا۔ اپنا کھائے ہوئے پیزے کے ہر آدھے ٹکڑے کو اس کے آگے بیٹھے بیٹھے ہی پھینکا تھا، بالکل ویسے جیسے کسی جانور کو کھانا ڈالتے ہیں، یا شاید جانور کو بھی اس سے بہتر انداز میں کھانا ڈالتے ہوں گے۔ منتہا نے اپنے دوپٹے کو ماتھے پر رکھ کر خون کو دبایا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے، اور پھر ان 3 آدھے ٹکڑوں کو دیکھا تھا جو پیزے کے کنارے تھے، جو پنکی کے منہ سے لا کر ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ منتہا رویل جس کے ماں باپ نے اسے کبھی جھوٹے نہیں کھلایا تھا، آج وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹکڑے اٹھائے اپنی گود میں رکھے کھانے لگی تھی۔ مجبوری اور بے بسی کی بھوک نے اسے مار دیا تھا۔ ہر حلق سے اترتے نوالے پر وہ 100 بار مر اور جی رہی تھی، اور ہر سانس حلق میں دب رہا تھا۔ تو زندگی ایسے حالاتوں سے بھی ملواتی ہے جب جی تو رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے مر چکے ہوتے ہیں ہم، لیکن یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کام ہو گیا ہے، ارسم نے ایہاب کو بتایا تھا، ہم گڈ، یہ مسئلہ سال ہوا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مومن ہمارے پاس ہے تو کیا تم فہ کے لیے ہیثم کے رشتے کو؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیثم کی صورت بھی نہیں، میں نے سلمان انکل سے بات کر لی، آئی تھنک فہ کے لیے اصل ٹھیک رہے گا، اور پھر دیکھا بھلا ہے ارحم کا کزن ہے، بیسٹ رہے گا۔ ارسم نے ایہاب کی بات کاٹتے کہا تھا، ہیثم میں کیا برائی ہے؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ کوئی نہیں، بس میرا دل نہیں مانتا، ارسم نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو اور کب تک رکھیں گے ہم اس کو اپنے پاس؟ ایہاب نے کہا تھا، چلتا ہے تو چلے، پتہ مجھے پرواہ نہیں کسی کی، میری بہن کو برباد کرنے چلا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اسے کیا لگا تھا ارسم سلطان چودھری کی بہن کوئی لاوارث ہے؟ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ فی الحال تو ان لوگوں سے کہا ہے اچھی خاصی سروس کریں اس کی، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رہی بات شادی کی تو جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، جب وہ پوچھیں گی تو ہم یہی کہیں گے کہ مومن کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، اب وہ بارات پر ہی آئے گا، اور جب عین بارات کے موقع پر بھی وہ نہیں آئے گا تو اپنی عزت کی بات رکھ کر ہم فہ کا نکاح اسد سے کروا دیں گے، اینڈ مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ ارسم نے اپنا پلان ایہاب کو بتاتے کہا تھا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ایہاب نے بھی حامی بھری تھی، ماشاءاللہ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مسز دراب نے دیکھتے ہی نظر اتاری تھی اس کی ڈارک گرین ٹخنوں تک آتی لمبی گھیردار فراق، جس پہ پورے گٹھے کا کام ہوا تھا۔ وہ نیچرل لائٹ میک اپ میں گلاب اور پیلے پھولوں کے بنے زیور میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ مسز دراب نے کھڑے کھڑے اس کی نظر اتار لی تھی، جانے کتنی بار دادو چلیں، دیر ہو رہی ہے، بینکویٹ پہنچنا ہے۔ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، ہیثم نے اندر آتے کہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض کا کاٹن کی پہنے، کندھے پر بلیک شال ڈالے، بکھرے بکھرے حلیے میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، ہیثم نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تھا۔ دادو کیا اتنے لوگوں میں جا کر بیٹھنا ضروری ہے؟ زویشہ نے انگلیاں چٹکھاتے کہا تھا، ضروری ہے دادو کی جان، اور پھر وہاں ارسم بھی تو ہوگا، کس بات کا ڈر ہے؟ چلو اب
انہوں نے اس کو گلے سے لگاتے کہا تھا اور پھر وہاں سے باہر آئے تھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اور کچھ دیر میں بینکویٹ کے سامنے تھے۔ زویشا کو لے کر جب وہ ہال میں انٹر ہوئے تو مسز رنداوا نے اس کو پیار کرتے اسے بریڈل روم میں بھجوا دیا تھا اور پھر خود مسز دوراب کو لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ پورا ہال پیلے پھولوں کے امتیاز پر سجایا گیا تھا۔ یہ مہنگا ترین بینکویٹ اپنی تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایلیٹ کلاس کے تمام لوگ موجود تھے۔ وہاں ڈی جے کے لگائے گئے سانگز الگ سر بکھیر رہے تھے فضا میں۔ ایک سائڈ پر بیٹھی ہمنا اور زینب کے تب منہ کھلے تھے جب ایک دم سے ڈی جے کے گانے شفل ہوئے تھے اور فضا میں ہوٹنگ کے نعرے گونجے تھے۔ میں رنگ شربتوں کا تو میٹھی گھاٹ کا پانی مجھے خود میں گھول دے تو میرے یار بات بن جانی۔ وہ لائٹ اسکائی شلوار قمیض میں کاندھوں پر وائٹ شال اوڑے اس کا ہاتھ ہمیں آگے بڑھ رہا تھا جبکہ اس نے بلو شرٹ اور اورنج شرارہ پہنا ہوا تھا اور گرین دوپٹہ لیے پھولوں کا زیور پہنے لائٹ میک اپ میں منہ پھلائے اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارحام کی شوق نظریں اور کھیل کھلاتی ہنسی سب کو ونک کرنے پر مجبور تھی جبکہ اشال کا پھولا منہ دیکھ کر ارحام کی ہنسی نہیں روک رہی تھی۔ منہ تو ٹھیک کر لو، آگے کدو جیسا ہے، اوپر سے اسے مزید پھلا لیتی ہو، ارحام نے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے کہا تھا۔ اپنی خیریت چاہتے ہو نا، اپنی فضول گوئی کو مجھ سے دور رکھنا ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا ڈیئر لچڑ ہسبینڈ۔ اس نے بھی کہا حساب رکھا تھا، چہرے پر خفگی سے جاتے ایک ایک لفظ چباتے کہا تھا۔ لچڑ پن دیکھا ہی کب ہے تم نے میرا ڈیئر وائف، آئی ایم شیور سہن نہیں کر پاؤ گی میرے جذبات کی شدت کو۔ آنکھ ونک کرتے شرارت سے گہرا سانس لیتے کہا تھا اور اشال کا دل کیا تھا ابھی کی ابھی اس کی گردن مروڑ دے۔ ارے بس بعد میں باتیں کر لینا، ابھی بیٹھو یہاں۔ مسز طارق نے ہنستے ہوئے ارحام کی ٹانگ کھینچتے کہا تھا۔ بہت خوش تھیں وہ، آج ان کی بہو اور بیٹا لگ بھی تو اتنے خوبصورت رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ضروری ہے کیا ایسے جاننا ایک ساتھ؟ آپ اسے بٹھا آئیں، میں بعد میں۔ بکواس مت کرو ارسم، پکڑو ہاتھ اس کا، محبت کرتے ہو تو ایکسیپٹ بھی کرو لوگوں کے سامنے۔ مسز رنداوا نے جھڑکتے ہوئے کہا تھا اسے۔ لو یہ کیا بات ہوئی، لوگوں کے لیے تھوڑی محبت کی ہے میں نے جو ایکسیپٹ کروں؟ اسے پتہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میری فیملی کو پتہ ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کیا؟ اس نے بزار لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں یہ فوفو، میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا اور ارسم اس کی ناک میں چمکتی نوز پن پر فدا ہوا تھا۔ وہ تو سمپل اس کو چاروں خانے چت کر لیتی تھی، آج تو پھر بھرپور ہتھیاروں سے لیس تھی اور وہ پل پل پگھل رہا تھا اس کے جان لیوا سراپے کو نہارتے۔ وہ آپ چلے ہم آتے ہیں، اس نے مسز رنداوا کو کہا تھا۔ اوکے جلدی سے آ جاؤ، مسز رنداوا کہتے نکلی تھی وہاں سے۔ میں بھی چلتی ہوں۔ زویشا بھی فراق سنبھالے آگے کو بڑھنے لگی تھی۔ کہاں؟ میں نے کہا جانا کو۔ ارسم نے گجرے سے برا اس کا نازک ہاتھ میں لیتے کہا تھا اور اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ میں شش ہکلایا مت کرو میرے سامنے، اب بتاؤ کیوں اتنی پیاری لگ رہی ہو، جان لینی ہے کیا بندے کی؟ اس کے ہونٹ کے پاس انگوٹھا ریب کرتے کہا تھا اور اس کی آتے سے زیادہ جان نکال گیا تھا۔ سیم وہ مجھے بہر جانا ہے، آنکھیں بند کرتے کہا تھا جبکہ منہ سے سسکی نکلی تھی اور آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ خبردار جو آج ایک بھی انسو نکلا تو صبح سے رو رو کے ہلکان کیا ہوا ہے، خود کو چلو کس کرو مجھے پھر چلیں۔ اس نے اپنی فرمائش کر کے اس کے پیروں کو نیچے سے زمین ہی کھسکا دی تھی۔ سم یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا جیسے اس کو اس بات کی اس سے توقع ہی نہ ہو۔ کیوں کیا غلط کہہ دیا؟ چلو کرو کس کرو، اس نے اس کی حالت اور گھبراہٹ سے محسوس ہوتے کہا تھا اور وہ اس کی بات پر خوف سے لرزتے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض سوٹ پہنے، اس پر بلیک شال لیے، بالوں کو ماتھے پر بکھرائے، ہلکی ہلکی داڑھی میں، وہ مغرور خد و خال کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا جو اسے ملا تھا تحفے۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے چہرے میں کھو کر۔ ہے تمہارا ہی ہوں، گھرنا بند کرو نا، نو کس می، اور اگر تم نہیں کر رہی تو میں کر لوں گا۔ اس کو خود میں کھوئے دیکھ کر اس کے چہرے کے پاس چٹکی بجاتے کہا تھا اس نے اور پھر اس کے دھڑکتے دل کی آواز سنتے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے ہونٹوں کے قریب ہونٹ لایا تھا۔ دونوں کے دل ایک ہی لے پر بری طرح دھڑکے تھے۔ ارسم نے اس کی خوف سے بند ہوتی آنکھوں اور کانپتے جسم کو دیکھتے افسوس سے سارے لایا تھا اور اپنے جلستے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے اور پھر باری باری دونوں آنکھوں پر اس نے اس کے لمس کو خود میں اترتا محسوس کرتے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ارسم نے اس کے لبوں کو حسرت سے دیکھتے اپنے امڑتے جذبات کو قابو میں کرتے اس کو سیدھا کھڑا کیا تھا اور پھر اس کی گردن کے پاس جھک کر ایک گہرا سانس کھینچتے خود کو کمپوز کرتے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے باہر نکلا تھا۔ سپاٹ لائٹ نے ان دونوں کو فوکس میں لیا تھا۔ ہوٹنگ شروع ہوئی تھی، ایک شور تھا ارد گرد اور گانے کے بول بھی چینج ہوئے تھے۔
आंखें कहती हैं बैठे तो मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबारत करता रहूं, तेरे सजदों में धड़के दीदे लिए मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, ਜਦੋਂ तो मैं तकिया चैन नहीं आया। किन्ना सुनो तैनू रब ने दिल करे दिखदा रहूं, ज़ीनम का अंदर झुलसता ज़ोश को देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स उनके कपल की तारीफ़ कर रहा था, और करता भी क्यों ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ हसीन ही इतने लग रहे थे। ये तो वो दीवानी वाली नहीं जिसे अरसम ने उस दिन ज़ीनम ने याद आने पर कहा था, हमना से हाँ वही है, मगर प्यारी लग रही है इस जलाद के साथ। वैसे ये अरसम कितना छुपा रुस्तम निकला, अंदर ही अंदर चक्कर भी चला लिया और बताया तक नहीं। हमना ने सताइशी अंदाज में कहा था, मैं घर जा रही हूँ। ज़ीनब ने भर्राई आंखों से कहा था, अरे रुको इन्फॉर्मेशन तो ले लें फिर चलते हैं। हमना ने ज़बरदस्ती उसे पास बिठाते कहा था, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, जाओ रस्म करो जाकर। एहाब ने पास से गुजरते कहा था, हाँ आ रहे हैं। हमना ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे नहीं करनी रस्म, तुम करो। जीना ने भर्राई आवाज़ में कहा था, सुकून से बैठी रहो और वो देखो सामने। हमना ने मुस्कुराते हुए कहा था और फिर शातराना लहजे में मुस्कुराई थी। क्या लगता है हमना ने क्या दिखाया होगा ज़ीनम को? जल्दी से लाइक कमेंट करें अगर एक और सरप्राइज्ड एपिसोड चाहिए तो, और प्लीज़ इस केस को लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट करने के बजाय नावल पर तबसरा किया करें, थोड़ा मिन्नत का हक़ अदा कर दिया करें। खुश रहें, सलामत रहें दोस्तों। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।